الرحمن الرحیم آج 14 دسمبر بروز ہفتہ 2024 رشاد احمد کی کتاب محبت و دیگر کباڑ کی تقریبی رہنمائی ہے نیشنل پریس کلب میں. یہ دیکھتے ہیں. اس قابل سمجھا اور ان کو بہت مبارکباد ان کی کتاب کے لیے. رشاد بخاری صاحب سے جو میرا تعارف ہے وہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، یہ کوئی 1-2 سال پر مبنی ہوگا. اور میرے خیال میں سجاد اظہر صاحب کے توسط سے میری ان سے پہلی ملاقات جو ہے وہ ہوئی تھی. اور جب میں اس پہلی ملاقات کو تصور کرتی ہوں تو مجھے جو پہلی یاد ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کے پاس جو ہے ایک مسودہ ہے افسانوں کی کتاب کا. تو یہ جو افسانوں کی کتاب کا مسودہ ہے یہ ابھی پچھلے دنوں جب تک یہ چھپ نہیں چکا تب تک یہ اپنی بغل میں دابے اس کو نہ گھومتے پھرتے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے پنڈی اسلام آباد کا کوئی بھی جو نقاد ہے، افسانہ نگار ہے، ان سب کو انہوں نے یہ دکھایا ہے یا بتایا ضرور ہے کہ وہ افسانے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور ایسا لکھتے ہیں. اس کی وجہ صرف جو یہ شراب نوشی کے الزام میں سزا سنا. ہمارے ابھی مہمان ہیں ڈاکٹر شوبھا الطاف. میں بتاتا چلوں ڈاکٹر شوبھا الطاف متحرک سیاسی سماجی کارکن ہیں. خواتین کی جدید ادبی تحریکوں کا زوال، تیسری دنیا کا فلسفہ افکار اور پاکستان برطانوی آزادی سے امریکی غلامی تک شامل ہے. ڈاکٹر گنیش نظری نثری نظمیں بھی لکھتے ہیں اور ان کے 2 مجموعے آ چکے ہیں. ٹیشو پیپر پر لکھی نظمیں اور دہشت کے موسم میں لکھی نظمیں، اور ان دونوں کتابوں کے 2 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. چونکہ ڈاکٹر صاحب منٹو کے اتھارٹی ہیں اور اس لیے میں نے ماہر منٹویات بھی کہتا ہوں، تو میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر علی شدین صاحب سے کیا ہے ان کے خیالات کا ساتھ. کتاب چھپنے سے پہلے کی ساری کہانی آپ کو سنائی گئی کہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہاں تصحیح کی، یہ ایک پرفیکشنسٹ کا مسئلہ ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ محض ہم سے یوں کہہ لیں کہ جو ایک ادیب کے ہاں جو ویریشن آتی ہے نا، ایک خاص لیول کی تخلیقی ویریشن، یہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے رہے. باقی لکھا لکھا ان کا سب ان کا اپنا ہے. جو مسودے میں نے دیکھا، جو وہ چھپ کے جو آیا، اس میں کوئی فرق نہیں. یہ ہوشیار آدمی کی سمجھداری ہے کہ سارا کچھ ڈال دو ان پہ. اگر ان کے کسی حاسد یا دشمن نے کوئی موٹی اینک لگا کے کوئی غلطی پکڑ لی تو انہی کے منہ بچ جائے. باقی شاندار افسانہ نگار ہیں، شاندار انسان ہیں. پھر ایک میں جب یہاں آ رہا تھا تو ایک تو باتیں میرے ذہن میں اور آئی. میں پریس کلب پہ جا رہا ہوں اور مشکور صاحب ہمارے ادب دوست ہیں، وہی ادب بھی تھا. بعد میں وہ ادبی لوگوں نے پڑھا اور ادبی روایت کا وہ حصہ بنا. لیکن یہیں پر تقسیم بھی ایک ہوئی اس کلونیل پیریڈ کے اندر ادب اور صحافت کی مابین. مثلا ایک یہ ہوئی صحافی کی جو تقسیم ہوئی کہ پروفیشنل صحافی اور ہوتا ہے اور پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی اور ہوتا ہے. ایک یہ تقسیم کلونیل عہد میں بالکل واضح ہوگی. اس سے وہ آپ منٹو کا لذت سنگ کا نباچہ پڑھے تو جب منٹو نے بامبے کے وومن کالج کے اندر تقریر کی، اور یہ عروج ہے دوسری عالمی جنگ کا، اور برٹش آرمی میں جبری بھرتی کر کے تو اسپین کے محاذوں پر اور دور دراز، اور انہوں نے برٹش آرمی کے خلاف وہاں پر ایک لیکچر دے دی. اب ظاہر اب گورا جو ہے وہ کسی سمجھداری سے کام کرتا ہے، گورے کی جو آدمی، تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اسے اٹھایا نہیں بلکہ اس کے اوپر فحاشی کا مقدمہ ڈالا. یہ ابھی بات ہو رہی تھی محبت اور دیگر کباڑ کی. مجھے یاد آ رہے تھے ایک بڑا ناول نگار جو ہے وہ ہے مارکیز، اور انہوں نے اپنا ایک ناول کا نام رکھا تھا آف لو اینڈ ادر ڈائمنڈس.
यानी मोहब्बत और दीगर शैतान। तो अब वो कहानी जो थी उन्होंने अपनी नानी से सुनी थी, जिसको उन्होंने लिखने की कोशिश की, और वो बच्ची थी जिसकी कहानी उन्हें बताई गई थी, और उसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, और उस पे ये शक था कि इस पे जिन्नात का साया है। तो फिर ज़ाहिर है वो पली जो थी वो उसके मुलाजमों के दरमियान पली थी, तो उसके बारे में ये भी क्यों ख्याल था कि ये सोफिस्टिकेटेड नहीं है, इसकी जो रहन सहन है या बोल चाल है वो नहीं है, तो ज़ाहिर है उसके साथ मोहब्बत के जो मामलात होंगे तो वो कैसे। मैंने जब ये पढ़ा मोहब्बत और दीगर कबाड़, तो ज़ाहिर है आप मोहब्बत और दीगर कबाड़ का मतलब तो यही है कि मोहब्बत भी एक कबाड़ है और ये जो दीगर हैं वो भी कबाड़ हैं, उनमें से एक मोहब्बत है। मोहब्बत और दीगर कबाड़ एक मानी ये है, और एक मानी ये है कि मोहब्बत इससे जो कुछ दीगर कबाड़ आपके इर्द गिर्द हैं उनके बीच, यानी आप एक तालाब देखते हैं, एक झील देखते हैं, एक पान देखते हैं, चाहे वो गजरा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर कुछ फूल खिला हुआ देखते हैं तो कहते हैं जनाब ये मोहब्बत है और इसके अंदर झील के अंदर वो मौजूद है। तो कई लोग हो सकते हैं जिन पे बात हो सकती है। इरशाद बुखारी साहब सर, ये बार बार कहा गया कि उन्होंने इर्द गिर्द दिखाने से कुछ नहीं होता। ये चीज़ें मैं ये समझता हूँ एक लिखने वाले को, हर लिखने वाला मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अंगूठा लगाते हैं आप मुख्तलिफ होते हैं। आप नहीं हो सकते, आपका अंगूठा अलग होगा। आपकी आंख का जो ऑक्सीलेजी मशीन वो आपको मुख्तलिफ करता, आपको पहचान लेगी कि आप कौन है। तो ये लिखने वाला का जब पहला जुमला लिखता है तो वहीं से उसे मुख्तलिफ हो जाना होता है, और अगर वो दूसरे की चाल चलना चाहेगा, दूसरों की तरह लिखना चाहेगा, कहेगा यार जैसे आप लिखते हैं मैं भी वैसे लिख लूँ, तो वो कौवा चला हंस की चाल, वो वाला मामला हो जाएगा। तो इसलिए हर लिखने वाले को पहले तो ये तय कर देना होता है कि मैंने जो लिखना है खुद लिखना है और अपने अंदाज से लिखना है, और यहीं से वो मुख्तलिफ भी हो जाता है। बहुत अच्छी बातें आपने की, और जाहिर है आप मैंने बीच में इनके कुछ दो आंखों से कितना देखा जाता है, तो ये जो दो आंखों से देखने का मामला